بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ میں یہ خبریں پہنچ رہی تھی کہ غسان کا شہنشاہ ہرقل، جو کہ روم کا شہنشاہ تھا، اس کے ساتھ دوستی کرنے جا رہا ہے اور پھر یہ دونوں مل کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایلچی کو اسلام کا دعوت نامہ دے کر غسان بھیجا کہ غسان کے بادشاہ کو جا کے ملو اور اسے اسلام کی دعوت دو۔ ایلچی موتا کے مقام پر پہنچا تو وہاں کے سردار شرجیل بن عمرو نے انہیں روک لیا اور ان سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اسلام کی دعوت دینے کے لیے غسان کے بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں۔ تو شرجیل بن عمرو نے کہا کہ میں کس طرح اپنے بادشاہ کی اور اپنے مذہب کی توہین برداشت کر سکتا ہوں، بہتر ہے کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، نہیں تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی نے یہ کہا کہ میں بڑے شوق سے اپنی جان دے دوں گا، لیکن یہ پیغام غسان کے بادشاہ تک پہنچاؤں گا۔ شرجیل بن عمرو نے پھر کہا کہ میں بڑے شوق سے تمہاری جان لوں گا۔ انہوں نے نبی کریم کے ایلچی کو شہید کر دیا۔ اس دور میں بھی روایات ایسی ہی تھیں کہ چاہے دو ملکوں کے درمیان جنگ ہو جاتی، لیکن امبیسڈرز کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، انہیں حفاظت دی جاتی تھی۔ باقی 3 مجاہدین مدینہ واپس آئے۔ لوگوں نے جب ان کو دیکھا، ان کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہیں بتایا کہ نبی کریم کے ایلچی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ سارے مدینہ میں شور مچ اٹھا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، خون کا بدلہ خون ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جلال آیا۔ نبی کریم نے ایک لشکر تیار کروایا جو کہ 3000 فوج پر مشتمل تھا۔ نبی کریم نے اس لشکر کی سپہ سالاری کے لیے 3 لوگوں کو منتخب فرمایا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جھنڈا زید بن حارث کے پاس ہوگا۔ زید بن حارث اگر شہید ہو گئے تو جعفر بن ابی طالب وہ جھنڈا سنبھالیں گے۔ اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جھنڈا سنبھال کے سپہ سالاری کی ذمہ داری سر انجام دیں گے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب یہ 3000 کا لشکر مدینہ سے بہت دور چلا گیا، ادھر غسان اور ہرقل کے درمیان دوستی کا معاہدہ طے پا گیا۔ تاریخ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ دونوں کے پاس 1 لاکھ فوج تھی۔ کچھ جگہ پہ لکھا گیا ہے کہ دونوں کی فوج ملا کر 1 لاکھ تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ 1 لاکھ کے مقابلے میں یا 2 لاکھ کے مقابلے میں جو 3000 جا رہے تھے، ان کا جذبہ ایمانی دیکھنے والا تھا۔ اللہ کے رسول کا وہ لشکر اپنی شان و شوکت کے ساتھ غسان کی طرف جا رہا تھا کہ موتا کے قریب غسان اور ہرقل کے تقریباً 15 سے 20 ہزار فوج کے لشکر نے انہیں روک لیا۔ اب اس طرف 3000 تھے، اس طرف 3-4 گنا دشمن تھا۔ اب ان کی آپس میں یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ واپس چلے جائیں، حملہ کریں، یا رسول اللہ کے پاس کسی کو بھیج کے نبی کریم سے ہدایات لی جائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ طے یہ پایا کہ ہم واپس نہیں جا سکتے، ہم ایلچی بھی نہیں واپس، اپنا پیغام رساں بھی واپس نہیں بھیجیں گے۔ کیا کیا جائے گا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ حملہ کیا جائے گا۔ 3 لشکر تشکیل دیے گئے، لیفٹ آرمرڈ، رائٹ آرمرڈ، اور درمیان میں حضرت زید بن حارث بائی سیلف جھنڈا اٹھایا ہوا۔ اس طرف تقریباً 15 سے 20 ہزار فوج کا لشکر تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے حملہ کیا گیا، بڑی دلیری کے ساتھ مسلمان لڑے۔ زید بن حارثہ نے حملہ کرنے سے پہلے انہیں یہ لیکچر دیا تھا، ان کے ساتھ یہ خطاب کیا تھا۔ انہیں کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول کے سپاہیوں، اپنا جذبہ ایمانی قائم رکھنا، اس فوج پر ٹوٹ پڑو شہید ہونے کے جذبے سے۔ تم اس فوج میں گم ہو جاؤ گے، لیکن تمہارے اوثان گم نہیں ہونے چاہیے۔ تمہاری تلواریں جہاں جہاں چلیں وہاں سے کفار کی گردنیں اڑتی ہوئی نظر آنی چاہیے۔ ولولہ انگیز خطاب کے بعد جب لشکر حملہ آور ہوا، ظاہری سی بات تھی وہ 15000 تھے، یہ 3000 تھے۔ جب حملہ ہوا تو حضرت زید بن حارث جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے بڑی دلیری کے ساتھ لڑ رہے تھے، لیکن حضرت زید بن حارث کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ برچھی نہ لگی ہو، جہاں پہ تلوار نہ لگی ہو۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ زید بن حارث جب شہید ہوئے، جعفر بن ابی طالب نے جب یہ جھنڈا گرتا ہوا دیکھا تو جعفر بن عبداللہ زید بن حارث کے پاس پہنچے، وہ جھنڈا اٹھایا اور للکار کے کہا کہ اب تمہارا سپہ سالار میں ہوں، تمہارا جھنڈا قائم دائم ہے،
मुसलमानों अपना जज्बा ईमानी कायम रखना। मुसलमान दलेरी के साथ लड़ते रहे। जाफर बिन अब्दुल्ला के ऊपर वार किए गए। जाफर बिन अब्दुल्ला भी शहीद हो गए। अब अब्दुल्ला बिन रवाहा ने जाफर बिन अब्दुल्ला के पास पहुंचना था, जाफर बिन अबी तालिब के पास पहुंचना था, लेकिन बड़ी मुश्किल थी। खैर करते कराते अब्दुल्ला बिन रवाहा जाफर बिन अबी तालिब के पास पहुंचे। वो झंडा उठाया और ललकार के कहा कि अब तुम्हारा सिपा सलार मैं हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी बड़ी बहादुरी के साथ लड़े, लेकिन अब्दुल्ला बिन रवाहा का जिस्म भी मुकम्मल जख्मी हुआ। ये झंडा कभी गिरता कभी उठता, लेकिन आखिरकार ये झंडा भी गिर गया। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो गए। नबी करीम के एक सहाबी ने वो झंडा उठा लिया और मुसलमानों को मुनज़्ज़म किया और मुसलमानों से ये कहा कि ये झंडा खालिद बिन वलीद के हाथ में देते हैं, क्योंकि नबी करीम ने ये इरशाद फरमाया था कि अगर ये तीनों सिपा सलार शहीद हो गए तो ये झंडा तुमने अपनी मर्जी से किसी को सिपा सलार मुतय्यन करके उसके हाथ में देना है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब ये झंडा दिया गया, उन्होंने फरमाया कि मेरी हैसियत इस वक्त एक सिपाही की है, मैं ये जिम्मेदारी किस तरह कबूल कर सकता हूँ। लेकिन ज़्यादातर मुजाहिदीन जानते थे, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते थे, वार टैक्टिक्स जानते थे कि खालिद बिन वलीद ही इस सिपा सलारी का हकदार है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने वो झंडा कबूल किया। खालिद बिन वलीद ने फ़ौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया और दोबारा से हमला किया। फिर जिस फ़ौज में खालिद बिन वलीद सिपा सलार हो वो किस तरह खा सकता है। हज़रत खालिद बिन वलीद की फ़ौज ने जब दोबारा हमला किया तो गस्सान की फ़ौज का सिपा सलार सबसे पहले कत्ल किया गया। जब वो सिपा सलार मालक कत्ल हो गया तो गस्सान की सारी फ़ौज के हौसले टूट गए। कहा जाता है कि इतनी जंग हुई कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में 9 तलवारें टूटी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़ौज ने जब मालक को कत्ल किया, गस्सान की फ़ौज तितर बितर हुई, वापस भाग गई। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी फ़ौज को इकट्ठा करके वापस मदीना आए। जब मदीना आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी रोइदाद पेश की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रोइदाद सुनकर खुश हुए। नबी करीम ने फरमाया कि खालिद बिन वलीद अल्लाह की तलवार है, सैफुल्लाह कहा गया। वाक़दी लिखते हैं कि इसके बाद खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह ही कहा गया। यही इनका खिताब था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फतुहात का सिलसिला शुरू हो चुका था, जो हम अपनी आने वाली एपिसोड्स में आपको सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया।